بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قتل کیا تم نے نفساً ایک آدمی کو، ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ پس جھگڑا کرنے لگے تم فیہا اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ تعالی مخرجم ظاہر کرنے والا تھا ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پس ہم نے کہا کہ مارو اس کو، بِبَعْضِهَا اس کے بعض حصے کے ساتھ، كَذَلِكَ اسی طرح، يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ اور دکھاتا ہے تم کو، آیاتِهِ اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تعقلون عقل حاصل کر سکو۔ ثم پھر قست قلوبکم سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی پس وہ کالحجارۃ پتھر جیسے ہو گئے، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارۃ پتھروں میں سے، لما یتفجر البتہ وہ بھی ہیں جو پھوٹتی ہیں، منہ الانہار ان سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور بعض ان میں سے، لما وہ بھی ہیں، یشقق جو پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج پس نکلتا ہے، منہ الماء ان سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے، لما وہ بھی ہیں، یہبط جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل بے خبر، عما اس چیز سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا اور پھر اس کے بارے میں تم جھگڑا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ وہ بات ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ یہ گائے ذبح کرنے کا حکم ان کو اسی لیے ہوا تھا کہ ان کے جو بندہ قتل ہوا تھا بنی اسرائیل کا، اس کے بارے میں ایک دوسرے کے اوپر قتل ڈال رہے تھے اور ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے، تو ان کو حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کے ساتھ لگاؤ، تو یہ اٹھ کر خود بتائے گا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ اب ایسا ہی ہوا کہ گائے کو ذبح کیا گیا اور گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردے کے جسم کے ساتھ لگایا گیا، اور اس نے اٹھ کر خود بتایا کہ میرا قاتل فلاں بندہ ہے، اور اس کے بعد وہ پھر اسی طرح مردہ حالت میں ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے اس کام کو ظاہر کر دیا۔ اب یہ جو ان کو گائے کو ذبح کر دینے کے بعد گوشت کا ٹکڑا اس کے ساتھ لگانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے اندر بھی بہت بڑی یعنی حکمت تھی کہ ایک گوشت کا ٹکڑا بھی ظاہر ہے مردہ تھا، اور وہ جو مقتول تھا ظاہر ہے وہ بھی مردہ تھا، دونوں مردہ کی حالت میں تھے، مردہ کو مردہ کے ساتھ ٹچ کیا گیا اور اس سے وہ زندہ ہو گیا دوبارہ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کو واضح کر دیا۔ اب یہ جو ڈیتھ ہے، یہ انسان کے جتنے بھی باڈی کے فنکشن ہوتے ہیں، جتنے بھی آرگنزم میں، چاہے وہ ہارٹ بیٹ ہے، وہ انسان کا سانس لینے کا نظام ہے، یا برین سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ساری کی ساری ایک دم سارے فنکشن انسان کے جسم کے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سائنس کی روح سے ڈیتھ اس چیز کا نام ہے۔ ہمارے ہاں تو ڈیتھ یہ ہے کہ انسان کی روح نکلتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، مردہ ہوتا ہے۔ سائنس کے جو اس ڈیتھ کی ڈیفینیشن کرتی ہے وہ یہ ہے کہ باڈی کے جتنے بھی فنکشن ہیں وہ ایک لمحے کے اندر وہ سارے کے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے انسان کی باڈی کا سارے کا سارا عمل، اور یہ ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ایک انسان جب مر گیا ہے، دوبارہ سے اس کو زندہ کرنے کے لیے کوئی بھی طاقت نہیں ہے انسان کے پاس۔ میڈیکل سسٹم اگرچہ بہت ایڈوانس ہو چکا ہے، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن ایک مرتبہ انسان کے جسم سے روح نکل جائے، انسان مر جائے، تو دوبارہ اس کو ریورس کرنا یہ ممکن نہیں ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب یہ عمل خالص اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ اس جو مردہ کو مردہ کے جسم کے ساتھ لگایا ہے تو یہ محض اللہ رب العالمین کے اس طاقت اور قدرت سے ہوا ہے، یہ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔
تو اس کو یہ بھی تو ان کو کہا جا سکتا تھا کہ آپ جو گائے ہے گائے کو پکڑو اور اس کو اس کے جسم کے ساتھ لگا دو، مردے کے ساتھ، وہ اٹھ کر خود بتائے گا۔ اگر ان کو زندہ گائے کا کہا جاتا تو پھر کیا کرتے یہ لوگ کہ پہلے سے ہی گائے پرستش اور بچڑے کی محبت کے اندر پہلے سے گرفتار تھے، تو یہ سمجھ دے کہ یہ گائے نے کچھ کام کیا ہے، وہ اس نے اس کو زندہ کر دیا، اس لیے ان کو کہا گیا کہ پہلے ذبح کرو، اپنے ہاتھوں سے گائے ذبح کریں گے، ان کے سامنے گائے مرے گی، اس کی چمڑی اتاریں گے اور اس کو گوشت کے ٹکڑے کریں گے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک بھی نہیں رہ جائے گا کہ یہ مردے کو مردے کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ تو جب مردہ ایک ٹکڑا اس کے جسم کے ساتھ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا، تو یہ عین بین واضح ثبوت تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اور مردوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ان کے سامنے ایک بہت ایسی چیز پیش کی گئی تھی کہ جس کا توڑ ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے کہا کہ اس کا گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم کے اوپر لگاؤ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی آیتیں تاکہ تم عقل حاصل کر لو۔ یہ تمہارے سامنے جو منظر اللہ نے بیان کیا ہے اور تمہارے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے، تم نے خود اس کا پریکٹیکل کیا ہے، تو یہ رب العالمین نے تمہیں یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور حالانکہ پہلے بھی ان کے اوپر ایسا معاملہ ہو چکا تھا، خود مرے تھے اور دوبارہ زندہ بھی ہوئے تھے جب ان کے اوپر جب انہوں نے اللہ کو ظاہر دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا اور کڑک نے ان کو پکڑ لیا تھا، اس وقت بھی ان کو دوبارہ زندگی ملی تھی۔ تو یہاں پہ بھی ان کو دوبارہ سے مردہ زندہ ہو کر اس نے بات کی، تو یہ بھی ان کے سامنے ایک دوسرا منظر تھا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد اور وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہو گئے۔ اب یہ آیت جو بھی ہے اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے۔ اب بنی اسرائیل کے دلوں کی حالت کو بیان کرنے کے لیے پتھر کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اس کے اندر بھی بہت بڑی حکمت کی بات ہے، اس لیے کہ پتھروں والا معاملہ ان کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا۔ وہ کیسے ہوا تھا؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اللہ نے فرمایا کہ بعض ایسے پتھر بھی ہیں کہ جن کے اندر سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور ان نہروں کا پھوٹنا بنی اسرائیل کے سامنے ہو چکا تھا۔ کب ہوا تھا؟ وادی سینا کے اندر جب انہوں نے پانی مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ چٹان کے اوپر اپنا عصا مارو، اس کے اندر سے وہ 12 چشمے نکلے تھے۔ تو یہ منظر انہوں نے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، اس لیے ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں کے اندر سے تو نہریں نکل پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی بھی نکل آتا ہے۔ تو پتھروں کے اندر یعنی اتنے بھی زیادہ سخت نہیں، جتنے تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں اتنے زیادہ پتھر بھی سخت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر ان کو سمجھایا ہے۔ تو یہ پتھروں کا جو ٹوٹنا ہے، پتھروں کے اندر سے پانی جو نکلنا ہے، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس کو ویدرنگ بولتے ہیں، میکینیکل ویدرنگ بھی ہوتی ہے اور فزیکل اور بایولوجیکل بھی ہوتی ہے، پانی کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے اور درختوں کی جڑوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور جو برف ہے اس کے جمنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پتھروں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کو توڑتی ہیں۔ تو پتھروں کا ٹوٹنا اور ان کے اندر سے پانی نکلنا، یہ تو انسان سرعام ان چیزوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ جس ادھر جائے پہاڑی علاقوں میں، ہمارے ہاں تو جگہ جگہ پہ چشمے ہیں اور پانی اکثر اوقات جو ہے وہ پتھروں کے اندر سے ہی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اب یہ بھی بہت ہی عجب سی بات ہے۔ اب یہ جو خشیت ہے، خوف ہے یا پھر امن کی حالت ہے یا خوشی ہے یا غم ہے، یہ ساری کی ساری فیلنگ ہیں، فیلنگ کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہے۔ اور فیلنگ جو ہے یہ کانشیسنس کی پروڈکٹ ہے، یعنی کانشیسنس ہوگی تو تب کسی بندے کو کسی چیز کو فیلنگ ہوگی، انسان اور جانور کو، اور اس کے اندر یہ جو فیلنگ کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کے پاس برین ہونا چاہیے، دماغ ہونا چاہیے، سینٹرل نروس سسٹم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہارمون بھی اس کے اندر حصہ لیتے ہیں اور نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے سگنل پاس ہوتے ہیں اور انسان فیل کرتا ہے چیزوں کو، درد کو فیل کرتا ہے، خوشی کو، غصہ آتا ہے۔ یہ تمام تر چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز زندہ ہونی چاہیے بایولوجیکلی، اور اس کا دماغ بھی ہونا چاہیے، سینٹرل نروس سسٹم ہونا چاہیے۔
اب پتھروں کے اندر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ ان کے اندر دماغ ہے، نہ ان کے اندر سینٹرل نروس سسٹم ہے، یہ منرلز ہیں، ان کے اندر کوئی زندگی کی وہ علامت نہیں پائی جاتی۔ تو پھر رب العالمین نے جو کہہ دیا کہ یہ پہاڑ اللہ کی ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، تو پہاڑ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پہاڑوں کے اندر کیسی فیلنگ آتی ہے کہ وہ گر پڑتے ہیں؟ اب اس معاملے کے اندر سائنس کے مطابق جتنی بھی یہ راکس ہیں، چٹانیں ہیں، ان کے اندر کوئی کسی قسم کی فیلنگ نہیں ہے، یہ فیل نہیں کر پاتے کیونکہ یہ جمادات کے اندر آتے ہیں اور ان کے اندر کسی قسم کی فیلنگ نہیں ہے۔ لیکن سائنس کی ایک تھیوری ہے جو میتھمیٹک کے اندر استعمال ہوتی ہے، جس کو لا آف پروبیبلٹی کہتے ہیں۔ وہ امکان کا ایک لا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس صورت کے اندر واقع ہوگی۔ اس کا واقع ہونا ہوتا ہے بالکل یقینی ہوتا ہے، لیکن کس انداز کے ساتھ وہ واقع ہوگی وہ نہیں ہوتا۔ اب اس کی سادہ سی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ 80% ٹھیک ہے، باقی 20 کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو اس جو 20% باقی چیز رہ گئی ہے اس کو 80% کے اوپر قیاس کر کے کہا جائے گا کہ وہ 20% بھی درست ہے اور ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کی 80% جو چیز ہے وہ بالکل درست ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو سائنس کے متعلق بات کرتی ہیں، 1000 سے بھی زائد آیتیں ہیں قرآن پاک کے اندر جو سائنسی حقائق کو بیان کرتی ہیں، اور وہ سائنسی حقائق ہیں جن کو آج کل کی موجودہ دور کی سائنس بالکل واضح طور پر بیان بھی کر رہی ہے۔ تو اگر قرآن پاک کی وہ بیان کردہ 80% جو چیزیں ہیں وہ بالکل درست ہیں سائنس کے حوالے سے بھی اور تجربات کی بنیاد کے اوپر بھی، تو جو 20% دوسری چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان کے پاس ابھی علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، وہاں تک انسان پہنچ نہیں پایا، تو وہ بھی ضروری اور یقینی بات ہے کہ وہ بھی درست ہیں۔ اور ان کے اندر یہ بات بھی ہے کہ پہاڑوں کا اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر جانا، سائنس اس چیز کو ڈسکرائب نہیں کر سکتی، سائنس کا اتنا وہ زیادہ اس کے اندر تجربہ نہیں ہے، وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی، لیکن یہ لا آف پروبیبلٹی کے تحت اس کو بھی ہم یقینی اور حتمی مانیں گے۔ ویسے بھی ہم تو مومن ہیں، ویسے لاجک کی بات کر رہے ہیں تاکہ اس حوالے سے بھی بعض اعتراضات لوگ کرتے ہیں جب انسان کے سامنے اس طرح کی آیات آتی ہیں اور لوگ مختلف قسم کے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پہاڑوں کا اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر جانا یہ بھی یقینی بات ہے، جس طرح پتھر کے اوپر لکیر بات یہ سمجھیے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے گرتے بھی ہیں۔ تو ان کو کہا گیا کہ آپ کے جو دل ہیں وہ ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھروں کے اندر سے چشمے نکلتے ہیں اور پتھروں کے اندر سے پانی نکلتا ہے، اور اللہ کے ڈر سے یہ گر بھی پڑتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہیں ایسے ظالم اور سخت دل لوگ ہیں کہ آپ کے دلوں کے اوپر اللہ کے قرآن کی جو آیات ہیں وہ اثر نہیں کرتی، اور اللہ رب العالمین کا پیغام آپ کے دلوں کے اوپر اثر نہیں کرتا، نہ آپ کی آنکھیں پھوٹتی ہیں، آنسوں سے ٹپکتے ہیں، نہ آپ کے دل نرم ہوتے ہیں، ہدایت کے لیے آپ اپنے دلوں کے اندر جگہ نہیں دیتے، اتنے زیادہ سخت ہیں آپ کے دل۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی جو بھی انسان عمل کر رہا ہے نا، رب العالمین ان اعمال سے غافل نہیں ہے۔ غافل کس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ٹائٹ قسم کا سیکیورٹی سسٹم ہے جو ہماری نگرانی کر رہا ہے، 2 کرامن کاتبین ہیں ہمارے کندھوں کے اوپر جو ہمارے ہر ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال نامے کے اندر، اور پھر ہمارا اپنا جو جسم ہے یہ بھی گواہ ہے، ہمارے خلاف گواہ ہے، ڈیٹا سیو کر رہا ہے اپنے اندر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو زمین ہے یہ بھی ڈیٹا سیو کر رہی ہے۔ یوم اذن تو حدث اخبارا، قیامت والے دن اپنی خبریں یہ زمین باہر نکالے گی، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خود بھی ہمارے اوپر نگرانی کر رہا ہے۔ تو اتنے ٹائٹ سیکیورٹی سسٹم کے اندر بچنا انسان کا ممکن نہیں ہے، اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو ہمارے لیے ان آیات کے اندر جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے مرنے کے بعد ایک نئی زندگی دے گا، اور اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور وہاں پہ جواب دہ ہونا ہے ہر چیز کے بارے میں۔ اور دل کی جو سختی کے اسباب ہیں، جو چیز دل کو سخت کرنے والی ہے، ہدایت سے دور کرنے والی ہے، اس انسان کو بچنا چاہیے کہ انسان کا دل جب سخت ہونے لگے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ اس لیے دل کو نرم کرنے کے لیے بار بار انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، نمازوں کے ذریعے سے، اور اللہ سے دعا کر کے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی نرمی دے دے، اور جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس میں
خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر عمل کی خبر رکھتا ہے۔